السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویژو شارٹ لیکچرس۔ تو اسٹوڈینٹس، آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیکچر نمبر 8۔ تو 7 تک تو الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے، تو اب ہم جلدی سے آج ہم اپنا لیسن نمبر 8 جو ہے وہ اپنا کور کر لیتے ہیں، تاکہ جلدی سے جو ہمارا مڈ کا سلیبس تو کمپلیٹ ہو جائے، تو انشاءاللہ پھر ہم فائنل ٹرم کا بھی جلدی سے سلیبس کمپلیٹ کرنے کی ہے اور کور کرنے کی جو کوشش کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم اپنا لیسن نمبر 8 اوپن کر لیں، اور اس سے پہلے اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسٹوڈنٹ سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ جو بھی آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں۔ چلیے ہم جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی اب لیسن نمبر 8 ہے ہمارا آرگنائزیشن۔ اب پچھلے لیسن ہمارا کون سا تھا؟ لیسن نمبر 7 تھا ہمارا سوشل گروپس، جو ہم نے اچھے سے اپنے کنسیپٹس کلیئر کر لیے تھے۔ اب ہم اپنا لیسن نمبر 8 لے لیتے ہیں، آرگنائزیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آرگنائزیشن کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں تنظیموں کو۔ اب اس لیسن میں ہمارے اوور ویوز کیا رہیں گے؟ ٹائپس آف فارمل آرگنائزیشن، اور رسمی تنظیموں کی اقسام، اور اس کے بعد ہے بیوروکریسی، اس کے بعد ہے مثالی بیوروکریسی کی خصوصیات، اس کے بعد ہے بیوروکریسی کی مسائل۔ اب سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ اب باضابطہ تنظیمیں بڑی ثانوی جماعتیں ہیں جو اپنے اہداف کو مؤثر انداز میں حاصل کرنے کے لیے جو ہے منظم ہوتی ہیں۔ وہ معاشرے کو عقلی سمجھنے کی پیداوار ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انسانی معاملات تک پہنچنے کا صحیح طریقے کے طور پر قواعد، استعداد اور عملی نتائج کو قبول کرنا۔ اب ماضی حال کے لیے جو ہے بہترین رہنمائی ہے، یعنی روایتی رجحانات کو ترک کیا جاتا ہے۔ اقلیت پسندی سوچ کا ایک بالکل مختلف بہترین رہنمائی ہے، یعنی روایتی رجحانات کو ترک کیا جاتا ہے۔ اقلیت پسندی سوچ کا ایک بالکل مختلف طریقہ تھا جو معاشرے میں پھیلتا ہے۔ اس نئے رخ نے معاشرے کو منظم کرنے کے لیے انداز کو تبدیل کر دیا۔ اب اس کے نتیجے میں رسمی تنظیمیں واضح مقاصد کے حصول کے لیے پھر تیار کردہ ثانوی گروہ معاشرے جو ہیں اس کے بعد معاصر معاشرے کی ایک مرکزی خصوصیت بن چکی ہیں۔ اب اس کی مثال کاروباری کارپوریشنوں، سرکاری محکموں، اور اس کے بعد کالجوں اور یونیورسٹیوں اور ہاسپٹلوں اور جیلوں اور فوجی تنظیموں میں ہو سکتی ہے۔ اور ایسی تنظیمیں جو ہیں وہ جان بوجھ کر انسانی اعضاء والی سماجی مشینیں بنائی جاتی ہیں۔ ان تنظیموں میں معاشرتی تعلقات غیر اخلاقی، رسمی اور منصوبہ بند ہیں۔ اب جدید معاشروں کے ممبروں کی روزمرہ کی زندگی پر ان تنظیموں کا بڑا اثر ہے۔ اب وہ جدید زندگی کے عملی طور پر ہر پہلو سے دوچار ہیں۔ اب ہم عام طور پر تنظیموں میں پیدا اور جو ہیں اس کے جو پیداوار جو ہیں اور وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ٹائپس اور فارمل آرگنائزیشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پہلے ہم نے آرگنائزیشن کے بارے میں تھوڑی سی ہم نے اسٹڈی کی، اس کے بعد ہم آرگنائزیشن کے ٹائپس دیکھ لیتے ہیں۔ اب 3 قسم کی تنظیموں کو اس بنیاد پر ممتاز کیا گیا ہے کہ لوگ کیوں حصہ لیتے ہیں، یعنی جو ہے یوٹیلیٹی، نارمل اور اس کے بعد ہے کوریسیو آرگنائزیشن، مطلب کہ جرات مندانہ۔ اب جو ہے افادیت پسند تنظیمیں،
سب سے پہلی جو ہے، اب ہر ایک کے بارے میں جو آمدنی کے لیے کام کرتا ہے وہ مفید تنظیم کا کارکن ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے ممبروں کو وہ ملازمتیں ادا کرنے کے لیے ادا کرتا ہے جس کے لیے ان کی خدمات حاصل کی گئی۔ مثال کے طور پر بڑے کاروباری ادارے اپنے مالکان کے لیے منافع اور اپنے ملازمین کے لیے تنخواہ اور اجرت حاصل کرتے ہیں۔ اب روزگار کمانے کے لیے زیادہ تر لوگوں کو کسی تنظیم میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اب جو ہے عمومی تنظیمیں، اب عمومی تنظیمیں کیا ہے؟ اب ان میں جو ہے جن کو جوائن لوگ معیاری تنظیموں میں انکم کے اور اخلاقی طور پر قابل سمجھتے ہیں، انہیں رضاکارانہ تنظیمیں بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ایسی تنظیموں کے مفادات معاشرتی جو خدمات اور معاشرتی عمل اور ماحولیات جو ہے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹس وہ آپ کو آ سکتا ہے کہ آرگنائزیشن کی جو ہے کتنی ٹائپس ہیں، اور ان ٹائپس کو جو ہے وہ جو اس کی ڈیفینیشنز بھی بتائیں اور ان کے نیمز بھی بتائیں۔ تو آپ نے اچھے سے اپنے یہ کنسیپٹس آپ نے اس کے بارے میں اپنے کلیئر کر لینے ہیں، اور اس کو آپ ہائی لائٹ بھی کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے اس کی جو ٹائپس بھی آرگنائزیشن کی یاد رہیں اور اس کی ڈیفینیشن بھی آپ اچھے سے اپنے مائنڈ میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جو کویسچن ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اکثر جو ہے لانگ اور شارٹ کسی بھی فارم میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زبردستی تنظیمیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ اب ان تنظیموں کی غیر اعلانیہ رکنیت حاصل ہے۔ یہ کل اداروں کی طرف سے اراکین کے بہت سخت کنٹرول کی خاصیت ہے کہ ٹاپ رینکنگ ارکان جسمانی اور معاشرتی طور پر بیرونی افراد یا سول سوسائٹی سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں جو ہیں وہ جیلیں، نفسیاتی ہاسپٹل اور فوجی اکائی ہو سکتی ہیں۔ اب ہے صحت کا سامان۔ اب صحت کا سامان کیا ہے؟ اب بیوروکریسی ایک تنظیمی ماڈل ہے جو پیچیدہ کاموں کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لیے عقلی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور بیوروکریٹک کاروبار یا سرکاری ایجنسی میں اہلکار جان بوجھ کر اس تنظیم کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے پالیسی پر عمل درآمد اور نظر ثانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مثالی بیوروکریسی کی خصوصیات۔ اب اس کے جو ہے تخصص، اب ہے کہ بیوروکریسی میں مزدوری کی تقسیم ہوتی ہے اور ہر ممبر کا ایک خاص کام ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ ہے دفاتر کا درجہ بندی۔ اب بیوروکریسی عملے کو عمومی درجہ میں ترتیب دیتے ہیں، ہر فرد کی نگرانی اور اونچائیوں کے ذریعے کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں دوسروں کی جو نچلی پوزیشنوں پر نگرانی ہوتی ہے اور عام طور پر اعلیٰ عہدوں پر کم لوگوں کے ساتھ ڈھانچہ بیوروکریٹک اہرام کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اب نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں تحریری اصول و ضوابط۔ اب عقلی طور پر نافذ کردہ قواعد و ضوابط جو ہیں وہ نہ صرف تنظیم کے اپنے کام کو جو ہے کاج کو بلکہ اس کے بڑے ماحول کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ عام طور پر بیوروکریسی کا جتنا طویل عرصہ تک وجود ہوتا ہے وہ جتنا بڑا ہو جاتا ہے اس کے اتنے ہی زیادہ تحریری اصول ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تکنیکی قابلیت۔ اب ایک بیوروکریٹک تنظیم سے توقع ہے کہ وہ اپنے عہدیداروں اور عملے کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں تکنیکی قابلیت حاصل کریں اور مستقل طور پر کارکنوں کی کارکردگی کی نگرانی کریں۔ اب اسٹوڈنٹس یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے جو ہے پورے پوائنٹس بتائے ہیں آپ نے وہ پورا رٹا لگانا ہے، بلکہ آپ جتنا جو ہے شارٹ فارم میں کریں گے تو اتنا ہی وہ آپ کے لیے ایزی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ کا سوشیولوجی کا کورس ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بک اٹھائی اور کہیں سے بھی ریڈ کیا اور آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سٹارٹ سے جو ہے اپنا پورا لیسن کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس کا جو ہے وہ بہت کنسیپچول سا یہ جو آپ کا لیسن ہے، یہ پورا کورس ہے جو سوشیولوجی کا یہ کنسیپچول ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں رسمی تحریری مواصلات. اب اس میں کیا ہے، افسر شاہی کا دل جو ہے وہ لوگوں کا نہیں بلکہ جو ہے وہ کاغذی کارروائی ہے. آرام دہ اور پرسکون زبانی مواصلات کے بجائے بیوروکریسی جو ہے رسمی تحریری یادداشتوں اور اطلاعات پر انحصار کرتی ہے. اس کے بعد ہے بیوروکریسی کے جو مسائل. اب بیوروکریسی افراد کو غیر انسانی اور ہیرا پھیری کر سکتی ہے اور اس سے ذاتی رازداری اور سیاسی جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے. اب جو ہے بیوروکریٹ جو ہے ایلینیشن. اب افادیت مقابلہ جو ان لوگوں کو غیر محسوب کرنے کی صلاحیت جس کو وہ خدمت کرتی ہیں وہی ہے جو کارکردگی کو فروغ دیتی ہے. اہلکاروں کو اور موکلوں کو ایک دوسرے کی جو انفرادی اور ذاتی ضروریات کا جواب دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں بیوروکریٹک نااہلی اور رسومات. اب ریڈ ٹیپ تنظیمی معمول اور طریقہ کار کے ساتھ پریشان کن مصروف عمل حکمرانی ایک اصول ہے. اب بیوروکریٹک رسم مرٹن کسی تنظیم کے اہداف کو ناکام بنانے کے اصول اور قواعد و ضوابط سے جو ہے دوچار رہنا ہے. اب عصبیت فرد کی تخلیقی صلاحیت کو داغدار کرتی ہے اور تنظیمی کارکردگی کا گلا گھونٹ دیتی ہے. اس کے بعد معمولی تنخواہ مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لیے کوئی داغ نہیں، کوئی ترغیب نہیں، تمام رسم و رواج اور اس کے نتیجے میں بدعنوانی ہے. اس کے بعد اب بیوروکریٹک جو ہے وہ جرتا. اب بیوروکریٹک جرتا سے مراد بیوروکریٹک تنظیموں کی مستقل مزاجی کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر بیوروکریٹس کو مؤثر ہونے کے لیے تھوڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو یقینی طور پر ان کے پاس اپنی ملازمتوں کے تحفظ کی ہر وجہ ہے. اس طرح عہدیدار عام طور پر ان کی تنظیم کو مستقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. یہ اسٹوڈنٹس ہمارا لیسن نمبر جو 8 ہے آرگینائزیشن وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا. اور اس پورے لیسن میں آرگینائزیشن اور اس کی ٹائپس اور جو ہے اس کی اور اس کے بارے میں اس میں بیوروکریسی اور اس کے بعد جو ہے مثالی جو بیوروکریسی کی خصوصیات اور اس کے بعد اس کے جو مسائل ہیں اس کو اچھے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھے سے آپ اپنا لیسن لینے کے بعد ہینڈ آؤٹس بھی ریڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. اور اب ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.